بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المؤمنون کی ایک آیت ہے، اور سورۃ المؤمنون کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ ایسی سورت ہے جو مؤمنوں کا جس میں ذکر ہے، مؤمنوں کی سورت ہے یہ۔ اور واقعتاً ہم دیکھیں جس طرح اس کا نام ہے سورۃ المؤمنون، تو اس میں عجیب عجیب باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور اس صورت کو اگر ہم دیکھیں کہ اس صورت میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے تو ہمیں اس سے پتہ چلے گا کہ ایک مؤمن کو کیسا ہونا چاہیے۔ غالباً گزشتہ سال رمضان میں ہم نے اس کی جو شروع کی آیات تھیں، جو بہت اہم آیات ہیں، اس پر تفصیل سے بات کی تھی، تو اس لیے شروع کی آیات پہ تو بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف ضروری جو بعض اہم امور ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ لیکن اصل اس کے اخیر کی طرف جانا ہے کہ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کون سی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ جو آیت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم نے بیکار تم لوگوں کو پیدا کر دیا؟ انسان و جنات کو جو دنیا میں بھیجا ہے، کیا اس کا کوئی خاص مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے نہیں۔ ایک شخص دنیا میں اگر کوئی سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ بیکار کام نہیں کرتا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت اونچی ہے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، وہ تو عرش کریم کا مالک ہے، وہ بیکار کام، اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا نظام، پورا سورج چاند کا نظام ہے، ستارے ہیں، انسان ہے، انسان میں خود انسان کے اندر ہی ہے جس کو کہا جاتا ہے عالم اصغر، کہ پوری عجیب عجیب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ایک ایک چیز، اس کی ایک ایک رگ، اس کی ایک ایک اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، ایک آنکھ ہی کو دیکھ لیں اس میں کتنی بے شمار نعمتیں، تو کیا یہ سب بیکار تھا؟ ظاہر بیکار نہیں ہو سکتا۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ اس طرح کے بیکار کام، اتنا بڑا کام نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یا اللہ ہم سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ کیا مقصد ہے، کیا چیز ہے جو یا اللہ آپ ہم سے چاہتے ہیں؟ سورت کی ابتدا ہے قد افلح المؤمنون، سورت کی انتہا ہے انہ لا یفلح الکافرون، خلاصہ بتا دیا۔ شروع ہے سورت کی قد افلح المؤمنون کہ ایمان لے آؤ تو ایمان میں فلاح ہے۔ اخیر میں بتایا کہ دیکھو اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر کفر ہے، اور کفر میں انہ لا یفلح الکافرون، ابتدا اور انتہا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اور بھی تفصیل چاہتے ہیں، یا اللہ کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو کون سی صفات پسند ہیں، کون سی عادات پسند ہیں، ایمان والوں میں کون سے بندے آپ کو پسند ہیں؟ تو اس میں جواب آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کیسے تھے؟ فرمایا قرآن دیکھ لو، قرآن میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات تھے۔ تو شروع اس کی جو ہے وہ تو بڑی اہم باتیں ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ فرقان کی آیات پڑھی تھیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور اس کی تفصیلات پڑھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں اپنے نیک بندوں سے کون سی صفات کا مطالبہ فرماتے ہیں، کون سے عادات کا، تو وہاں پر اس کا تذکرہ آیا تھا۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون میں بھی کچھ صفات کا ذکر ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ پہلے چونکہ اس پر تفصیل سے بات ہو گئی ہے تو لیکن پھر بھی ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ بعض اہم چیزیں ہیں جس کی ہمیں عام ضرورت پیش آتی ہے یاد دہانی کے لحاظ سے بھی، تو ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں، پھر اخیر پہ جاتے ہیں کہ اخیر میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں۔ تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ اہم ترین چیز ہے جس کا پہلا حکم دیا گیا کہ فلاح ان مؤمنوں کے لیے ہے،
ایمان والوں ہی کے لیے فلاح ہے، لیکن فلاح ان ایمان والوں کے لیے ہے جو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز تو پڑھتے ہی ہیں لیکن نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ ایک اہم چیز ہے جس سے انسان لڑتا رہتا ہے زندگی میں، کہ نماز اس کا خشوع اچھا حاصل کرنے کی کوشش، اچھا نہیں دھیان کہیں اور چلا گیا، پھر کوشش کرتا ہے، پھر تو انسان اس سے زندگی میں لڑتا رہتا ہے کہ اچھا خشوع حاصل ہو جائے اور کیسے حاصل ہو جائے، اور پھر اخیر میں جا کر کبھی کبھی انسان مایوس ہونے لگتا ہے کہ نہیں مجھے خشوع حاصل نہیں ہوتا۔ اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ مطالبہ فرما رہے ہیں۔ اس سے کہ یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی چیز غیر اختیاری نہیں ہے اسلام میں، کوئی چیز بھی اسلام میں ایسی نہیں ہے جس کا مطالبہ کیا گیا ہو اور اس کو انسان اپنے اختیار سے حاصل نہ کر سکے۔ اختیاری چیزیں کر سکتے ہیں، تو یہ کیسے حاصل کریں؟ اصل بنیادی جو فرق ہے جہاں سمجھنے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خشوع کا حاصل ہو جانا اس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مطالبہ ہم سے یہ کیا گیا ہے کہ خشوع حاصل کرنے کی کوشش کر لو، یہ ہے مطالبہ۔ اتنے سے فرق سے ہمارا پورا مسئلہ کافی حد تک مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ انسان نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کر لے، انسان اسی کا مکلف ہے، اس سے زائد خود بخود اگر خیال کہیں اور چلا جاتا ہے تو وہ اختیار میں تھا ہی نہیں، جب اختیار میں نہیں تھا تو اس کا مطالبہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے اکابر کی، اسلاف کی، صحابہ کی جب نماز دیکھتے ہیں تو ان کی نمازیں عجیب، بالکل ہر چیز سے ایک طرف متوجہ ہو جاتے تھے، قریب میں کچھ حالات پیش آ گئے ان کا بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان کوشش کرے جب نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں دھیان لگانے کی اور دھیان رکھنے کی کوشش کرے، یہ ہے جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے دھیان اور خشوع، اور ایک ہوتا ہے بالکل آس پاس کیا ہو رہا ہے اس سے غافل ہو جانا۔ ہم نے حدیث پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے، کبھی فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا کہ میں نماز کو ذرا اور طول دیتا اور لمبی نماز پڑھاتا، بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اس سے ایک تو ہم ظاہری طور پر یہ سنت سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا امام صاحب کو مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی کوئی چیز پیش آ جائے تو نماز کو ایک لمبی صورت پڑھنا چاہ رہا تھا، کوئی بات نہیں ذرا مختصر کر لیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے کے رونے کی کہیں آواز آ گئی تو اچھا ٹھیک ہے، کہیں ماں کو مشکل نہ ہو تو اچھا نماز کو ذرا رکعت کو مختصر کر دیا، طویل صورت کے بجائے مختصر صورت پڑھ لی۔ ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا، لیکن ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بالکل مستغرق ہو کر، ایسا نہیں تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا نماز میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اکمل ترین نماز ہے، تو ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا نماز میں کہ ہم نماز ایسی پڑھیں کہ ہمیں آوازیں نہ آئیں کہ کیا ہو رہا ہے آس پاس میں۔ جن کا یہ حال تھا ان کا وہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم سے مطالبہ نہیں کیا جا رہا۔ وہ اکمل ترین نماز کا مطالبہ وہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہ چلتا۔ تو بہرحال خشوع کیا ہے؟ خشوع کے معنی اصل میں ہے سکون۔ وہ دل میں انسان کو جب سکون حاصل ہو جاتا ہے، دوسری طرف ادھر ادھر خیالات بھٹکتے رہتے ہیں، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے، اس میں سکون حاصل ہو جائے۔ اور دل میں سکون کیسے حاصل ہوگا؟ کہ انسان اپنی حد تک کوشش کر لے، جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کر لے خشوع کے، تو انسان نے اپنی حد تک جو کوشش تھی وہ کر لی، اور وہ کرتا رہتا ہے تو وہ دھیان لگنا، اور اس میں بھی یعنی خود بخود جو انسان جو غیر اختیاری جو چیز ہے کہ دھیان لگ جائے وہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان کوشش کر لے اس کے لیے۔ یہ ہے اصل جو ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے کیا چیز کرنی ہے اس کا انسان اہتمام کر لے، نماز کے دوران کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس کا اہتمام کر لے۔ چند چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنے سے نماز کے اندر خشوع کا جو مطالبہ ہے وہ ہم پورا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انسان اس میں ترقی کرتا رہتا ہے اور وہ دھیان لگتا رہتا ہے، اس میں مزید اور زیادہ توجہ بڑھتی رہتی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ انسان ترقی کرتا رہے گا۔ لیکن جو مطالبہ ہے کم از کم ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک خشوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی خشوع حاصل نہیں ہوتا تو ہم قد افلح المؤمنون میں جو فلاح پانے والے ان میں شامل نہیں ہو سکتے، نہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ابھی ابھی انسان کر سکتا ہے اور آج سے اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ جب انسان کو پتہ چل گیا تب سے اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ بس کوشش شروع کر دی، کوشش کر لینے سے۔ تو بہرحال خشوع
کیسے حاصل ہو اس پر تو علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اور بہت تفصیلات ہیں کہ یعنی خشوع نماز میں کیسے حاصل ہو اور اس کے مختلف طریقے اور تفصیلات. ہم اس کو مختصر کر لیتے ہیں اس سے کہ یہ ہماری ضرورت کی اور عام ضرورت کی چیز ہے کہ نماز اہم ترین عبادت اور اس میں خشوع کا حاصل ہونے کا مطالبہ ہے. تو ہم وہ کون سے اسباب اختیار کریں، وہ کیا ہے جو کوشش ہم کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس صفت کو اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے اس کو ہم حاصل کر لیں. ایک تو یہ کہ نماز سے پہلے کہ ہمیں کیا کام کرنے ہیں ہم ان کو ذہن میں رکھ لیں. چند چیزیں جو نماز سے پہلے کرنی ہیں، چند چیزیں نماز کے اندر کرنی ہیں. یہ دو چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. قرآن ہی میں دیکھیں تو سب سے پہلی چیز قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کے بعد ہے والذین هم عن اللغو معرضون. حفاظ ان کے لیے آسان، آگے والا حصہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون. تو نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ کہ قرآن نے آگے کیا بتایا. قرآن نے آگے کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ لغو سے اپنے آپ کو بچا لو. لغو سے اپنے آپ کو بچا لو. لغو کیا ہے؟ کوئی بھی بیکار چیز، بے فائدہ کام، چاہے وہ گناہ ہو یا چاہے گناہ نہ ہو. بے فائدہ لا یعنی فضولیات، ہر چیز اس سے انسان جتنا دور رہے گا اتنا زیادہ انسان نماز میں زیادہ دھیان لگا سکے گا. یہ ایک طریقہ ہے. تو نماز کے علاوہ اوقات میں ہمیں جو چیزیں کرنی ہیں وہ ہم شمار کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں. نمبر 1 لغو سے اپنے آپ کو بچانا ہے. لغو میں گناہ تو بہت بڑی چیز ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کی نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے. اور گناہوں میں بھی مختلف درجات ہیں. بد نظری ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کا پورا ہر عبادت کا خشوع اور دھیان ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بعض عبادتوں میں بعض گناہوں میں زیادہ تاثیر ہے، بعضوں میں کم، لیکن بہرحال ہر گناہ کا اپنا ایک اثر ہے کہ وہ عبادتوں کا خشوع تو کم از کم درجے میں سزا یہ ہوتی ہے اس کی کہ عبادتوں کا خشوع ختم ہو جاتا ہے. تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے، زبان کے جو گناہ ہیں، آنکھوں کے گناہ ہیں، کانوں کے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. تو گناہوں سے بچنا ہے لغو. لڑائی جھگڑے ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ بھی لغو ہے. اور اسی طرح اور فضولیات سے جتنا بچ جائے اتنا اچھا ہے. جتنا فضول اور بیکار چیزوں سے بچے گا اتنا زیادہ عبادتوں میں اس کا دھیان زیادہ لگے گا. یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون. لغو سے اپنے آپ کو بچانا ہے. مقصد تو یہ ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ خشوع کیسے حاصل ہو. تو خشوع حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو لغو سے بچا کر رکھے. عام اوقات میں بھی ہر وقت یہ سوچے کہ نہیں مجھے لغویات میں، فضول میں، گناہوں میں تو پڑھنا ہی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی لغو اور بیکار چیزوں میں نہیں پڑھنا مجھے. لغو سے جتنا بچے گا اتنا زیادہ نماز میں دھیان لگے گا. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز کہ عام اوقات میں بھی جیسے ابھی کا وقت ہے، اس کے علاوہ ہم تلاوت کر رہے ہوں، کوئی عمل کر رہے ہوں، عام اوقات میں بھی انسان اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھنے کی اور لگانے کی کوشش کرے. عام اوقات میں بھی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن مردوں کی تعریف کی گئی ہے وہ لوگ جو تجارت وغیرہ کے موقع پر بزنس وغیرہ بھی کر رہے ہوں، خرید و فروخت کر رہے ہوں، کوئی چیز خریدنے گئے ہوں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. جب وہ نہیں ہوگا، وہاں غفلت نہیں ہوگی، تو نماز میں اور زیادہ دھیان لگ جائے گا. اس لیے کہ پہلے سے ہی اسی پورا وقت اسی میں لگے ہوئے تھے، تو نماز میں اور زیادہ توجہ بن جاتی ہے. عام حالت ہم لوگوں کی ایسی ہوتی ہے عموماً کہ نماز کے علاوہ میں بالکل ہی اللہ تعالیٰ سے غفلت والا جو وقت گزرتا ہے، تو پوری طرح دوسری طرف ہونے کے بعد پھر نماز میں پوری طرح متوجہ ہو جانا آسان نہیں ہوتا. تو عام حالات میں بھی تلاوت کیوں کر رہے ہیں، ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں، تسبیحات کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم مسجد میں کیوں آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں نیکی کے کام کر رہے ہیں، کھانا کیوں کھا رہے ہیں، ہر چیز میں اگر حسن نیت ہو جائے تو یہ سب حسن نیت جو ہے وہ انسان کے لیے نماز کے اندر بھی خشوع کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ عام حالات میں بھی انسان کی عادت ہو گئی ہے اب نیت کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان حاضر کرنے کو. اس سے کیا ہوگا؟ اب سنتوں پر انسان عمل کرے، اس سے بھی وہی ہوگا کہ میں سنتوں پر کیوں عمل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے. تو ہر چیز میں، یعنی ہر چیز میں انسان عام اوقات میں، نماز کے علاوہ اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگایا رکھنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ہم سنتوں پر بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دھیان حاضر نہیں ہوتا. مسجد میں آ رہے ہیں تو دایاں پیر ہی رکھیں گے لیکن وہ نیت حاضر نہیں ہوتی. کھانا کھا رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے ہی کھا رہے ہیں، نیت حاضر نہیں ہوتی. بسم اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن صرف زبان سے ادا کر دی، نیت حاضر نہیں ہوتی. ہر موقع پر اگر نیت حاضر کر لیں، اس لیے کہ الحمدللہ
چونکہ ایک ماحول کی وجہ سے اور تربیت کی وجہ سے ہم نے بہت سی سنتیں، دعائیں، ان سب چیزوں کا تو الحمدللہ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد بہت سی دعائیں، اس پر جتنا انسان اضافہ کر لے فائدہ ہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہم جو کر رہے ہیں اس میں اور زیادہ انسان دھیان لگانے کی کوشش کر لے. وہاں جب دھیان لگنا شروع ہوگا، نماز پڑھے گا تو پھر اور زیادہ دھیان اس میں اور آنے لگ جائے گا اور اس میں قوت پیدا ہو جائے گی. تو دو کام ہو گئے. نمبر ایک، لغو سے اپنے آپ کو، فضولیات سے، لغو سے، جھگڑوں سے. لغو کے لفظ عام ہے، قرآن نے استعمال کیا، اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ لغو سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نمبر دو، نماز کے علاوہ عام اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگانے کی کوشش کرتا رہے. اور نمبر تین، جب نماز کی تیاری کرے تو وضو کرتے ہیں. ہر ایک وضو کرتا ہے، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، وضو بھی ہونا چاہیے، طہارت جو بھی حاصل جو شرائط ہیں. تو نماز کی تیاری تو انسان کرتا ہے، لیکن جب نماز کی تیاری کرے تو نماز کی تیاری اچھی طرح کرے اور زیادہ اہتمام کر لے. میں وضو کر رہا ہوں، اچھا نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، اب دھیان، جب نیت حاضر ہو گئی نا تو اب وضو بھی اچھی طرح، جس میں وضو کے جو سنتیں ہیں، وضو کے آداب ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے مسواک کا اہتمام کر لے. حدیث میں اس کی فضیلت خاص طور پر تاکید کیوں کی گئی کہ ایک شخص وضو کرتا ہے، وضو میں مسواک استعمال کرتا ہے، تو مسواک استعمال کرنے کی وجہ سے اس نماز کی، جو مسواک کرنے کے بعد نماز پڑھے گی، اس نماز کی فضیلت 70 گنا بڑھ جاتی ہے. کوئی معمولی نمبر نہیں ہے، 1 2 3 ڈبل ہو جاتا ہے، اتنا بھی نہیں، 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نماز کا اس نے مزید اہتمام بھی کیا ہے. سنت ہے مسواک کا استعمال کرنا، لیکن بہرحال جو بھی اس کی مصلحت ہو، ایک مصلحت اس میں یہ بھی ہے، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس نے نماز کی زیادہ تیاری کی ہے، نماز کو اہمیت دی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے منہ صاف کر رہا ہے اور مسواک کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. بہرحال وضو کے لیے جس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ وضو سنت کے مطابق ہو، اس کے آداب کا خیال رکھا جائے، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کیا جائے، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ انسان پانی استعمال نہ کرے. تو جتنا انسان نماز کی تیاری، اور پھر اگر اس میں ہم کوئی لازم نہیں ہے، ہر مرتبہ ضروری نہیں، لیکن انسان اپنے ظاہر کپڑوں کا تو خیال رکھے گا کہ نماز کے لیے کپڑے کیسے پہنے، خوشبو کا بھی اہتمام کر لے. یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ انسان یہ سب چیزیں نماز کو جتنی اہمیت دے گا نماز سے پہلے، تو نماز میں بھی اتنا زیادہ ذہن اس کا متوجہ ہوگا. 3 چیزیں ہو گئیں. لغو سے بچنا ہے، عام اوقات میں ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف اور دماغ کو اللہ تعالیٰ کی طرف حاضر کرنے کی کوشش، اور نماز سے پہلے جو تیاری کرنی ہے وہ نماز کے لیے اچھی طرح تیاری کرنی ہے. 3 چیزیں ہیں. عام ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کو اور زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. نمبر 4، چوتھی چیز یہ ہے کہ نماز کے لیے تھوڑا سا پہلے، وقت سے کچھ پہلے انسان نماز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. بالکل آخری وقت پہ اگر ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو چونکہ دوسرے مشاغل میں تھے، ہمارے عام مزاج کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ ہم کسی اور مشغلے میں تھے، پورا اس میں سے نکل کر پورا نماز میں آ جانا انسان کو ذرا دیر لگتی ہے. یہ تو عام دنیاوی ماحول میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز میں ہے تو اچھا تھوڑا سا ذہن اچھا اب اس طرف آ گیا، اچھا اب اس کو سوچنے کے لیے تیار ہوتا ہے، دماغی کوئی کام ہو، سوچنے کا کوئی کام ہو. بلکہ ورزش کے لحاظ سے بھی کھیلتے ہیں تو کھیلنے سے پہلے ذرا ورزش کر لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے وارم اپ ہو جائے. تو یہ نماز سے پہلے جو نفل نماز ہیں، سنتیں ہیں، یہ فرض کی تیاری ہی کے لیے رکھی گئی ہیں کہ انسان سنت پڑھ لے گا تو فرض کے لیے اچھی طرح تیار ہو جائے گا. اور کہیں سنت مؤکدہ، کہیں غیر مؤکدہ، لیکن نماز سے پہلے انسان چاہے مسجد میں آ کر بیٹھ جائے گا تو اچھا کم از کم دوسرے مشاغل سے نکل گیا، اور اب تھوڑا نماز کے لیے اپنے آپ کو اس نے ذہنی طور پر تیار کر لیا. ہاں، جب انسان عادی ہو جائے پھر تو دوسرے مشاغل میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کر رہا تھا، جب دوسرے مشاغل میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کر رہا تھا تو نماز میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کر رہا ہے. اس کو پھر وہ ضرورت کی حد تک نہیں رہتا. فضیلت کے لیے ہو تو الگ بات ہے، لیکن وہ ضرورت باقی نہیں رہتی. عام ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ چونکہ دوسرے مشاغل میں ذہن دوسری طرف لگ جاتا ہے، تو نماز سے ذرا پہلے انسان ان سے فارغ ہو جائے اور اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کر لیں. چاہے مسجد میں آ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر، یا مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس سے نفل پڑھنے سے تھوڑا سا متوجہ ہو جائے گا نماز کے لیے. اب جب فرض پڑے گا تو ذہن اس کا پہلے سے حاضر تھا. 4 چیزیں ہو گئی، اور بہت آسان. یہ وہ چیزیں ہیں جو عام انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد 5ویں چیز یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کر رہے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے کہ یہ 5 چیزیں ہو گئیں. لغو سے بچنا ہے، اور اپنا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگانے کی کوشش کرتے رہنا ہے عام اوقات میں بھی. نماز کی تیاری اچھی طرح کرے، اور نماز سے کچھ پہلے آ جائے انسان.
نماز سے کچھ پہلے اپنے آپ کو مشاغل سے نکال دے، فارغ کر لیں۔ اور چوتھی چیز، پانچویں چیز، جب نماز شروع کر رہا ہے تو سوچے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، آگے کس کام کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ اور ہاتھ اٹھانے کی جو حکمتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، مختلف حکمتیں، 10 سے زائد حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، جب انسان اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ سوچے کہ یہ جو ہاتھ میں اٹھا رہا ہوں گویا دنیا کو میں پیچھے چھوڑ رہا ہوں، دنیا کو پیچھے کی طرف ڈال رہا ہوں اور اب پورا اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، اللہ اکبر۔ تو یہ ہاتھ اٹھا رہا ہے انسان، گویا اب میں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور اب اللہ اکبر کہہ کر پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ تو ہاتھ اٹھاتے وقت، نماز شروع کرتے وقت، یہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر یہ سمجھا دے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں اور کیا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں، یہ 5 چیزیں نماز سے پہلے، جس میں انسان پوری طرح اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد نماز کے اندر بنیادی چیزیں جو انسان کرتا ہی ہے اور کوشش کرنی چاہیے، بس اب مزید دھیان کے ساتھ، کہ جو بھی رکن ادا کر رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ نماز کے اندر کرنے کی 5 چیزیں، پہلے کی 5 چیزیں ہو گئی، 5 اور 5 یاد رکھنے میں آسان رہے گا نمبر کے لحاظ سے۔ تو نماز کے اندر 5 چیزیں کرنی ہیں۔ نمبر 1، جو بھی رکن ادا کر رہا ہے، قیام ہے، کیسے کھڑا ہونا چاہیے، کہاں دیکھنا چاہیے، ہاتھ کیسے ہونے چاہیے، اور یہ سب چیزیں ان کا خیال رکھتے ہوئے انسان رکن اچھی طرح ادا کرے گا۔ رکوع ہے، رکوع میں کیسا ہونا چاہیے، یہ چیز انسان کو سیکھنی پڑتی ہے، اور کسی کو دیکھنے سے اور دکھانے سے اس میں تصحیح ہوتی ہے کہ کوئی چیز میں غلط تو نہیں کر رہا۔ بہرحال یہ چیز مستقل ہے کہ انسان کی نماز جتنی زیادہ ظاہری ارکان سنت کے مطابق اور آداب کے موافق ہوں گے، اتنا زیادہ نماز کا خشوع اور دھیان بھی ہوگا۔ کہ کم از کم یہ ہے کہ جس کو پہلے بھی بتایا تھا، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، کہ ظاہر کے لحاظ سے ہم آداب کا اور سنتوں کا، اور جیسے ایک نماز کی طرح ہوتی ہے باوقار طریقے سے، اس طرح ہم ادا کر دیں۔ دل ادھر ادھر جا رہا ہے، کم از کم ظاہر تو ہمارا ایسا ہے، تو یا اللہ میں ظاہر تو لے کر آیا ہوں، حقیقت بھی تو اس کو بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں۔ تو ظاہر کے لحاظ سے انسان اپنے ظاہری تمام ارکان کو جس طرح ادا کرنا چاہیے اس کو صحیح طور پر ادا کرے۔ کس وقت کہاں دیکھنا ہے، رکوع کیسا ہو، سجدے میں ہاتھ کیسے ہوں، انگلیاں کس طرح رہیں، کہاں انسان کس وقت کیا پڑھ رہا ہے، ہر چیز کا ارکان کو صحیح طور پر ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز کہ نماز میں انسان جب پڑھ رہا ہے، یہ غلط فہمی بہت عام ہوتی ہے، نماز میں انسان جب پڑھ رہا ہے تو اس کو صحیح طور پر پڑھے، صحیح طور پر پڑھے۔ حالانکہ ظاہر ہے وہ تو پڑھنا ہی ہے، لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ غلط فہمی یہ عام ہوتی ہے، کہ انسان جب نماز میں پڑھتا ہے تو اتنا تیز کہ اگر وہ کسی کو سنانا چاہے تو سنا نہیں سکتا، اگر کسی کو سنانا چاہے تو سنا نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم سنا رہے ہیں، اتنا ہے کہ آواز نہیں نکل رہی ہماری، بس اتنا ہی ہے۔ تو اگر ہم آواز نکال کر پڑھ سکتے ہیں اتنا تیز تو آہستہ پڑھیں، چلو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ حروف ادا ہو رہے ہیں۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوگا کہ ہم جتنی دیر میں ہم قیام ختم کر لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی، کوئی ہمیں کہتا ہے اتنی دیر میں مجھے فاتحہ سورت سنا دو، نہیں سنا سکتے۔ اگر نہیں سنا سکتے اس کا مطلب ہم نے تلاوت کی ہی نہیں ہے، ہم صرف ذہن میں شاید سوچ رہے تھے۔ سوچنے میں تو انسان تیز تیز سوچ لیتا ہے، اس میں دیر نہیں لگتی، لیکن ادا کرنے میں دیر لگتی ہے۔ تو حروف کا ادا ہونا یہ کم از کم درجہ ہے، فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ حروف کا ادا ہونا یہ کم از کم درجہ ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ آواز نہ نکلے کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم حروف تو ادا ہونے چاہیے، ورنہ تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھ ہی نہیں رہا، وہ تلاوت کر ہی نہیں رہا، وہ سوچ رہا ہے، اور سوچنا وہ قرات نہیں ہے۔ قرات جو فرض مقدار ہے وہ ادا کرنا ہے حروف کا۔ یہ بھی ایک عام طور پر کسی وجہ سے اس میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے زبان حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، حروف ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ہونٹ ہل رہے ہیں یا نہیں ہل رہے۔ اگر نہیں ہو رہے اس کا مطلب یہ کہ ہم پڑھ نہیں رہے، ہم صرف پڑھنے کو سوچ رہے ہیں، اور یہ سوچنا کافی نہیں ہے۔ اس کو بھی خاص طور پر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو بہرحال نماز کے اندر کرنے کی ایک چیز یہ تھی ارکان صحیح طور پر ادا کریں، دوسری چیز یہ تھی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح طور پر پڑھیں کہ حروف اس کے صحیح ادا ہو رہے ہوں۔ نمبر 3 کہ اگر ہو سکے اور جتنا مفہوم انسان کو معلوم ہو، مفہوم پر دھیان رکھنے کی کوشش کرے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔
اگر ٹھیک ہے قرآن کی آیات ہیں، اس کا اگر ترجمہ نہیں، کم از کم سورہ فاتحہ ہے اس کا ترجمہ انسان کو اگر یاد ہو جائے، یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب سجدہ کر رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ہم کیا ادا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، اور میں تیرے سامنے حاضر ہو گیا، تو نے مجھے حاضر ہونے کا موقع دے دیا، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے سے اٹھے ہیں، رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی وارحمنی، اگر پوری دعا یاد ہے وہ دعا پڑھ لیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، جی اس میں تقریباً 7 الفاظ حدیث میں آتے ہیں، جتنا یاد ہو انسان پڑھ لے، اور جتنا موقع ہو اس کے لحاظ سے پڑھ لے، نفل نماز میں پوری دعائیں پڑھ لیں، اور فرض نماز میں جتنا موقع مل گیا اتنا پڑھ لیں۔ لیکن یہ سب وہ ہیں کہ انسان سوچ کر سمجھ کر اگر ان چیزوں کو ادا کرتا ہے تو اس میں بھی اور زیادہ انسان کا دھیان لگ جاتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز کہ نماز میں اگر توجہ ہٹانے والی کوئی چیز ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں توجہ کہیں اور جاتی ہو تو وہاں بھی نماز نہ پڑھیں۔ نماز میں کوئی ایسی چیز، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مسجد میں آگے قبلے کی دیوار میں آگے کی طرف جہاں انسان کی نظر عام مصلی کی جاتی ہے وہاں کوئی تحریر وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز میں انسان کہیں پڑھنا نہ شروع کر دے، اس کو دھیان کہیں اور چلا جائے گا، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ آگے کی دیوار بالکل ایسی ہو کہ اچھا اس میں کچھ بھی نہ ہو، ڈیزائن بھی نہ ہو، ورنہ ڈیزائن میں بھی انسان کبھی گم ہو جاتا ہے۔ اب تو ہمارے الحمدللہ یہاں کا تو نہیں، عام طور سے قالین وغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ڈیزائن، تو انسان کبھی اسی اچھے ڈیزائن میں دیکھنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں آپ کو کسی نے ہدیے میں کوئی چادر دے دی تھی، اور اس چادر پہ کچھ نقش بنا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی نظر اس طرف گئی، نماز کے بعد چادر اتاری، فرمایا اس کی یہ لے جاؤ، ان کے پاس سے ایک دوسری سادے والی چادر ان کی وہ لے آؤ، بہت عمدہ چادر تھی، اس کے بدلے میں فرمایا دوسری معمولی چادر بھی ان کے پاس تھی، یہ ان کو دے دو، اس کے بدلے میں وہ لے آؤ، کیونکہ انہوں نے ہدیہ دیا تھا، ان کو واپس کر دیتے تو ناراضگی ہوتی، یا ناراضگی تو نہیں لیکن کم از کم یہ ہوتا کہ میرا ہدیہ قبول نہیں ہوا، کیا وجہ ہے، ان کو یہ شبہ ہوتا، تو آپ نے فرمایا نہیں، ہدیہ تو میں لے لیتا ہوں، لیکن بس اتنا ہے کہ اس میں ذرا سا نقش ہے، نماز میں غافل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور کہاں وہ غفلت، بس وہ ہلکی سی نظر تھی، لیکن امت کی تعلیم، فرمایا نہیں اس کو لے جاؤ، اس کے بعد وہ سادہ جو چادر ہے وہ لے آؤ، کہیں مجھے نماز میں اور غفلت پیدا نہ کر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ بہرحال تو نماز میں اگر کوئی ایسی جگہ، ایسی کوئی چیز ہے جس سے انسان کے یعنی نماز میں اگر کوئی توجہ کہیں اور جا سکتی ہے تو انسان اس سے بھی بچنے کی کوشش کرے، ورنہ یہ ایسا نہیں ہے، یعنی کاملین کی نماز مستقل ظاہر ہے ان کی توجہ جم جاتی ہے کسی جگہ، تو ظاہر نماز صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چادر کا نقش وغیرہ ہے کوئی نماز میں غفلت کا سبب نہیں تھا، لیکن بہرحال امت کی تعلیم کہ نہیں امت کو اس کی ضرورت ہوگی، میں بھی امت کو یہی تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ ایک نظر چلی گئی، ختم ہو گیا، اس طرف توجہ ہٹا لی تو کافی ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سادہ لباس وہ زیادہ پسند ہے، تو اس لیے اس کو لے جاؤ، دوسری چیز لے آؤ۔ تو خیر ہمارے لیے بہرحال اس میں سبق ہو گیا کہ توجہ ہٹانے والی اگر کوئی چیز ہے تو انسان اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ شروع میں تھوڑا زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ اچھا ایسی جگہ جہاں شور نہ ہو، کوئی آوازیں نہ آئیں، کچھ نہ ہو، اور سامنے کوئی آنے، کوئی کچھ کر نہ رہا ہو، کوئی بھی نہ ہو، اندھیرا ہو، ان چیزوں سے انسان کو زیادہ اس میں شروع میں عادت کرنے کے لیے اس سے مدد ملتی ہے، بعد میں پھر اس کی چاہے ضرورت نہ رہے، ٹھیک ہے، لوگ اپنا کام کرتے رہے، میں اپنے کام میں لگا ہوں، اپنے انسان مصروف ہو جائے۔ تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ حالات مل جائے انسان کو کہ اندھیرا بھی مل جائے اور کچھ بھی نہ ہو اور کوئی آواز نہ ہو، جتنا انسان کو ہو جائے عادت کرنے اور سیکھنے کے لحاظ سے انسان کر لے۔ بعضوں کو یہاں پر اسی سے متعلق بعضوں کے ذہن میں سوال آتا ہے پھر ہم آنکھیں بند ہی کر لیں، تو اصل یہ ہے کہ سنت آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا ہے۔ سنت بہرحال سنت ہے، وہ مقدم ہے اپنی کسی اور چاہت اور خواہش کے مقابلے میں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ دھیان لگ جائے، آنکھیں بند کر لیں تو زیادہ دھیان لگ جائے گا، لیکن سنت کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسی لیے عام طور پر یہی علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، آنکھیں کھول کر ہی نماز پڑھو، چاہے اس کے بدلے میں اس کی وجہ سے دھیان لگنے میں دیر لگے یا مشکل لگے، کوئی بات نہیں، آنکھیں کھولنا یہ سنت ہے تو اسی پر عمل کرو۔ ہاں بعض علماء نے صرف تھوڑے یعنی انسان کے صرف توجہ بنانے کے لیے فرمایا کہ اچھا کچھ وقت کے لیے اگر انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ تھوڑی دیر بس یہ کہ دھیان لگ جائے، تو عادت کرنے کے لیے اور دھیان پیدا کرنے کے لیے اگر کچھ عرصے کے لیے انسان آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لے تو اجازت دی ہے، وہ اجازت کے درجے میں ہے، ورنہ اصل سنت یہی ہے کہ انسان آنکھیں کھول کر نماز پڑھے۔ اور یہی بات پھر وہ آ جاتی ہے کہ یا اللہ
تیرے محبوب کی یہ سنت ہے، سنت پر عمل کر رہا ہوں، اس کی برکت سے دھیان تو عطا فرما دے، توجہ عطا فرما دے۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ پھر انسان نے نماز پڑھ لی، تمام اسباب اختیار کر لیے، خشوع کا اہتمام کر لیا، اور جو کچھ بھی اس کی کوشش تھی انسان نے کر لی۔ اب اس کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران اس کی توجہ کہیں اور چلی گئی، تو فوراً حکم یہ ہے کہ اچھا کہیں اور دھیان چلا گیا، فوراً لے آؤ، جیسے یاد آ جائے تو فوراً پھر لے آؤ۔ یہ اگر انسان نے کر لیا تو اس کا مطلب ہے وہ خاشعون میں شامل ہے۔ یہ چیزیں اگر انسان نے کر لی تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون میں وہ داخل ہو گیا، وہ خاشعون خشوع کی نماز پڑھنے والا ہو گیا، چاہے اس کا دھیان کہیں اور چلا گیا تھا، لیکن بہرحال جیسے ہی اس کو یاد آیا، جب چلا گیا تھا تو اختیار میں نہیں تھا، جب یاد آ گیا تو فوراً ذہن، اچھا یا اللہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، کہیں ذہن اور چلا گیا، تو اب پھر نماز کی طرف ذہن لے آیا۔ جیسے ہی وہ ذہن پھر دوبارہ لے آیا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ شروع میں زیادہ دھیان متوجہ کہیں اور جائے گا، انسان جب عادت کرنے لگ جائے گا تو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اس میں بہتری آتی چلی جائے گی۔ لیکن پہلی نماز سے جب انسان نے یہ اسباب اختیار کر لیے تو پہلی نماز سے وہ خشوع کی نماز پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی ہے کہ کوشش کر لی، کوشش کرنے سے خاشیہ کی نماز، خشوع والی نماز اس کی ہو گئی۔ اب اس کے بعد جتنی ترقی کرے اس کو آسانی ہو جائے گی، وہ اس کی آسانی کے لیے ہے، اور نماز میں زیادہ دھیان لگے گا، زیادہ دل لگے گا، اس کے لیے ہے، ورنہ خشوع والی نماز کی فضیلت وہ پہلے دن سے حاصل ہو جائے گی۔ یہ درجات ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ 10 چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا ہے۔ نماز سے پہلے ہمیں 5 چیزوں کا خیال رکھنا تھا کہ اس کے لیے انسان جو بھی چیزیں جس کا ذکر آیا کہ لغویات سے بچتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو انسان نماز کے لیے تیار کر لیتا ہے، تیاری اچھی طرح کر لیتا ہے، پہلے سے آ جاتا ہے وغیرہ، جو بھی چیزیں ہیں ان کا خیال رکھ لیں۔ نماز کے دوران توجہ ہٹانے والی جتنی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر پورے ارکان کو، جو پڑھنے کی چیزیں ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کریں، اس کا اہتمام کریں۔ تو بس اب یہ دیکھیں کہ اچھا پھر بھی نماز کے دوران کہیں اور ذہن چلے گیا تو جیسے یاد آ جائے فوراً پھر ذہن کو یہاں لے آئے۔ شیطان تو اپنا کام کرتا ہے، اور سال بھر کی عادت کے بعد نفس بھی وہی عادی ہو جاتا ہے، ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، تو جیسے یاد آ جائے انسان ذہن کو پھر لے آئے۔ یہ چیزیں تو وہ تھیں کہ ہمیں اختیار کرنی ہے نماز میں خشوع حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم اختیار کر لیں۔ ہم نے کوشش کر لی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون کی فضیلت انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو گئی۔ لیکن ساتھ ساتھ جیسے ہر کام میں آتا ہے کہ کوشش اور دعا، 10 چیزیں تو یہ ہو گئی کرنے کی، اور انسان دعا کا اہتمام کر لے۔ نماز کے آخر میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ نماز پڑھو تو نماز کے آخر میں استغفار، نماز کے بعد استغفار، استغفر اللہ، کہ یا اللہ نماز جیسی دھیان کے ساتھ، جس خشوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے تھی وہ تو نہیں پڑھ سکا، لیکن یا اللہ تو معاف فرما دے۔ اور پھر خشوع کی دعا بھی مانگتا رہے، مزید دھیان سے نماز پڑھنے کی جو دعا بھی مانگتا رہے انسان، کہ نماز کا خشوع اور دھیان حاصل ہو جائے۔ یہ اسباب انسان اختیار کر لے گا تو انشاءاللہ پھر فضیلت تو حاصل ہو گئی، جتنا انسان ترقی کرتا چلا جائے اتنا انشاءاللہ وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ تو صلاتہم خاشعون۔ اب ان صفات کو مختصراً اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے، تاکہ سورت کے شروع والا حصہ ہمارا پورا ہو جائے۔ کل انشاءاللہ سورت کا جو اخیر کا حصہ ہے، جو وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان کا انشاءاللہ تذکرہ کر لیں گے۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پالی ایمان والوں نے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لغو سے بچتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ آ گیا۔ لغو ہر چیز جو بھی انسان کے لیے بے فائدہ ہے وہ لغو ہے، چاہے وہ گناہ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، یا بیکار اور بے فائدہ کام، بے فائدہ کوئی بات، ہر چیز اس میں لغو میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ یہ سب چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اس کے بعد والذین هم للزکاة فاعلون۔ للزکاة فاعلون قرآن میں بہت جامع لفظ ہے، جس کے معنی ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور اس کے معنی ہے دل کا تزکیہ کرنا۔ دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ پاکی کا عمل کرتے ہیں، اور پاکی کا عمل جو ہے وہ مال پاک ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے، اور دل پاک ہوتا ہے وہ دل کا تزکیہ کرنے والے جو اعمال ہیں اس سے۔ تو دل کو بھی اور مال کو بھی پاک کرنے اور پاک رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ للزکاة فاعلون، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ اس کے بعد ہے والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، بدکاری سے، گناہوں سے اور زنا سے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ صورت ہے۔ اس کے بعد والی صورت سورۃ النور ہے، اس میں اس کی پوری تفصیل بیان کر دی کہ یہ چیز حاصل کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ اس صورت میں پردے کا
پردے کے احکام بیان کیے، بد نظری سے بچنے کا حکم بیان فرمایا، وہ تمام تفصیلات آ جاتی ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ آگے آتا ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور ایمان والے بندے وہ ہیں کہ امانت اور کسی سے وعدہ کر لیا تو ان چیزوں کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں، بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ امانت چونکہ تفصیلات آ گئی تھیں، بس اب مختصر کہ امانت کے معنی ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے ذمے ہے، انسان کے ذمے کسی چیز کا کرنا، کسی چیز کا خیال رکھنا، جو بھی انسان کے ذمے کوئی چیز آ گئی، اپنے ذمے کوئی چیز لے لی، وہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ادا کرنا امانت ہے، فرائض ادا کرنا یہ بھی امانت ہے۔ کسی نے ہمیں پیسے دیے سنبھال کر رکھنے ہیں، امانت ہے۔ کسی نے ہمیں کوئی راز کی بات بتائی کہ دیکھو یہ راز ہے، کسی کو بتانا نہیں، امانت ہے۔ سب چیزیں یہ امانت ہے۔ بہرحال امانت انسان نے اپنے ذمے کوئی چیز لے لی، یہ اس کے ذمے امانت ہو گئی، اب اس کو جیسے ادا کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کا خیال رکھو۔ والذین هم لاماناتہم، امانتوں کا خیال رکھنا ہے۔ وعہدہم، کسی سے وعدہ کر لیا، بات طے ہو گئی کہ اچھا اس طرح ہونا چاہیے، اب ٹھیک ہے، اب وعدے پر جمے رہو، اب اس کے خلاف ورزی نہ کرو۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ پھر اخیر میں، شروع میں نماز میں خشوع کا ذکر تھا، اب اخیر میں پھر نماز کا ذکر ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، خشوع سے تو پڑھتے ہی جب پڑھتے ہیں، اور پابندی سے نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، تو آگے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث اور مالک بنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں پہنچائے گا، یہی ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہم جنت الفردوس کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اچھا یہ صفات ہیں جو تمہیں اختیار کرنی ہیں، ان صفات کو اختیار کرو تو ان لوگوں کے لیے جنت الفردوس ہے۔ یہ تو خیر سورت کا شروع تھا، اب سورت کے اخیر کی طرف بعض اہم سبق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب